جب ہمارا مسلمانوں کا عروج تھا تو ہمارے بغداد، ہمارے مصر اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز تھی، فارن کے جتنے بھی کوالیفائڈ لوگ تھے انہوں نے آگے یہی کام کیا تھا۔ اصل میں کہیں نہ کہیں انگلش میں ہم نے اٹک کے رہ گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جن کی پی ایچ ڈی فاس یونیورسٹی سے ہے اور کچھ عرصہ جاپان میں بھی رہے، ریسرچ ورک جو ہے وہ جاپان سے ہی کیا۔ یو ایم ٹی میں میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، نالج یونٹ آف سائنس کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے، مختلف کالجز یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے۔ ڈاکٹر شہزاد احمد میتلا صاحب، ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹ سوال ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ یورپ میں ہے، جاپان ہے یا امریکہ ہے، وہاں دوسرے ممالک میں ہے، تو اس طرح ہمارے ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ پرسنلی تو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہا ہے۔ چیزیں گورنمنٹ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے یا اس سے پہلے ایک دو گورنمنٹ گزری ہیں، ان کا فوکس رہا ہے ہماری تعلیم پہ، اور کوششیں بھی جاری ہیں کہ، لیکن جو اہم چیز ہے وہ جہاں کہیں رکاوٹیں ہیں کہ یعنی حکومت جیسے چاہ رہی ہے کہ سلیبس ایک جیسا ہو جائے تمام اسکول سسٹم کا، اس میں بہت ساری ابھی پرابلمز ہیں۔ نو ڈاؤٹ حکومت بہت اس میں کین ہے کہ ہم اس کو کر لیں گے اور یقیناً کر لیں گے۔ اگر آپ کا سلیبس ایک ہو جائے، اگر وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ آپ کا یا ذریعہ تدریس جو ہے وہ اردو میں آپ اپنی زبان میں لے آئیں تو آئی تھنک زیادہ بہتر پرفارم ہم کر سکتے ہیں۔ اصل میں کہیں نہ کہیں انگلش میں ہم نے اٹک کے رہ گئے ہیں کہ ہماری چونکہ وہ مدر لینگویج نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے، تو وہ سیکھتے سیکھتے ہمارے 10-12 سال گزر جاتے ہیں، اور وہ کانسیپٹ جو ہمیں اپنی مادری زبان میں ہمیں سمجھ آتا ہے وہ کبھی بھی فارن لینگویج میں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ آپ کا خیال ہے کہ جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ہے وہ اپنی زبان میں جنہوں نے کیا ہے وہی زیادہ ترقی انہوں نے کیا، اور ہم بھی اسی وقت ہی کریں گے۔ ہاں، اس کے لیے جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ جو دنیا جہان سے علم لے کے آئے ہیں ان کو اب کوشش کریں کہ اپنی زبان میں اچھے سے اچھا ڈیولپ کریں، ٹرانسلیٹ کریں۔ جب ہمارا مسلمانوں کا عروج تھا تو ہمارے بغداد، ہمارے مصر اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز تھی، فارن کے جتنے بھی کوالیفائڈ لوگ تھے انہوں نے آگے یہی کام کیا تھا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں آ کے پڑھ کے، جیسے ہم آج کل باہر جا کے اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا جو عربی میں اس وقت کا لٹریچر تھا یا فارسی میں لٹریچر تھا اس کو کنورٹ کیا انگلش میں، اور پھر جا کے بچوں کو اپنی ایجوکیشن انگلش میں دی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پروموٹ کریں اپنی نیشنل لینگویج کو۔ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن بھی میرا خیال ہے پچھلے ٹینیور میں حکومت میں آیا تھا کہ تمام دفتری زبان اردو ہوگی، اور ہماری کرنٹ گورنمنٹ بھی اس میں کوشش کر رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کر لیں، ایک پراپر ادارہ بنایا جائے جو اردو کی بہتری کے لیے یا اردو کی ٹرانسلیشن کے لیے ہو۔ جتنی بھی آپ کی اچھی اچھی ریسرچ بکس ہیں ان کو اردو میں کنورٹ کر کے پھر بچوں کو سلیبس میں پڑھائیں، تو آئی تھنک جو ہمارے بچے ہیں جن میں انگلش میں شاید وہ اتنا پرفارم نہیں کر پاتے، اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہمارے 70% بچوں میں انٹلیکچوئل بہت ہیں وہ، لیکن ڈیو ٹو لیک آف لینگویج پرابلمس وہ بیسیکلی وہ پرفارمنس نہیں دے رہا ہے۔ تو میرا تو یہ ہے کہ ہمیں اردو کو پروموٹ کرنا چاہیے، پرائمری سطح پہ بھی، اسکول میں بھی، لیکن ایٹ دا اینڈ اپنی ریسرچ جتنی ہماری ہے اس کو اردو میں کنورٹ کر کے بچوں کو پڑھائیں، تو پھر ہم اس میں بہتر کر سکتے ہیں، اور سسٹم بہتر کیا جائے۔ سسٹم انشاءاللہ بہتر سسٹم ہوگا۔ امید ہے کہ جب ہم بھی چاہ رہے ہیں، حکومت بھی چاہ رہی ہے، اسٹیک ہولڈر سارے یہ چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ سسٹم بہتر ہوگا۔